رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اور قیامت کے دن جو ان سے سوال کیا جائے گا اس سے ہم نے قرآن پاک کی ابتدا کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بلا کے پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اسی سوال کے جواب کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دسترخوان مائدہ جو آسمان سے جنت سے دسترخوان ان پر اترتا تھا اس کا ذکر فرمایا کہ ان پر کھانے پینے کی کوئی ذمہ داری کوئی نہیں تھی۔ حضرت روٹی پورے کرتے کرتے بندے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس دور کے اندر مہینے کا راشن پورا کرتے کرتے بندہ آدھا ہو جاتا ہے۔ جو تنخواہ دار شخص ہے اور جس بندے کو کوئی کام ہی نہ ہو، صبح بھی اس کو روٹی مل رہی، رات کو بھی مل رہی، اور بٹیرے بھنے ہوئے بٹیرے اور بہترین قسم کا حلوہ ہے، صبح بھی بٹیرے شامی بھی بٹیرے بنے ہوئے، تو ایک کوئی کام کرنا ہے، اللہ دی عبادت کرنی، بس موجہ نہیں لگ گئی، کوئی ساری ٹینشن ہی ختم ہوگی نا جی۔ مین سارا جو ہے نا جی وہ جھگڑا جو ہے وہ روٹی کا ہی ہے نا جی، کہ روٹی کی میں پوری کریے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے احسان نہیں کیا تمہارے اوپر، آسمان سے دسترخوان نہیں اتارا میں نے تمہارے اوپر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنی میں نے جب احسان کیے تمہارے اوپر تو تم نے کیوں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے کل قیامت والے دن جواب دیں گے، یا اللہ میں نے کوئی نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی خدا مانیں، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ آج جتنے بھی عیسائی ہیں سب جھوٹے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور بی بی مریم اللہ کی بیوی، جھوٹا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ کل قیامت والے دن یہ مقدمہ بھی کھڑا ہوگا۔ ہاں جی بتائیے، عقیدہ تثلیث کہاں سے لائے تھے؟ تین خداؤں کا عقیدہ کہاں سے لائے تھے؟ دین ابراہیمی کے اندر جتنے بھی حضرات انبیاء کرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری ہوا ہے، ان کی بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ 4000 سال پہلے کسی نبی کا نام لیں، اس نے بھی لا الہ الا اللہ ہی کہا ہے، کسی نبی نے اپنی عبادت نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو کیا اللہ نے تھوڑے اختیارات عطا فرمائے؟ حضرت جی جس کے قابو میں ہوائیں ہو جائیں، ہوائیں جس کے کنٹرول میں آ جائیں، ٹائم ٹریولنگ جس کے پاس آ جائے، دنیا کی ہر ایک قوت طاقت، جن کیا وہ بھی آپ کے مرید، پرندے کیا، ہر ایک مخلوق آپ کی مرید ہوئی پڑی ہے، آپ کی امتی ہے۔ کیڑیوں کی آپ تقریریں سن رہے ہیں، بلبل اور ہدہد کی آپ تقریریں سن رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر آپ کی جاسوسی پھیلی ہوئی ہے، وہ سارے پرندے آپ کو جاسوسی لا کے دے رہے ہیں۔ کسی نبی نے عبادت کا نہیں کہا، ہر ایک نے یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پھر ہم نے سورہ انعام کی ابتدا کی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے جو اس صورت میں ذکر فرمایا الحمدللہ، اپنی توحید سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جتنی بھی اس کائنات عالم میں مخلوقات اس وقت پرسکون ہیں، انسان جتنے بھی ذہنی طور پر مطمئن ہیں، یہ تیرے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مطمئن کر دیا۔ حضرت پیسے سے کبھی اطمینان نہیں آتا۔ ہمارے پیچھے چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت بڑا کامیاب ترین ایک میڈیا پرسن تھا، لیکن ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اسی طرح کوئی فلمی ستارے، اب ان کے پاس تو شہرت بھی ہے، بندہ شہرت اور پیسے کے لیے مرتا ہے نا جی، پیسہ اور شہرت تو آ گئی، لیکن خودکشیاں کیوں کی؟ کیا وجہ بنی؟ ڈپریشن کے مریض کیوں ہو گئے؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے تمہیں پرسکون رکھا ہے یہ میرا احسان مانو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اس نے بہت عطا فرمایا، لیکن ہمیں ذہنی سکون جو عطا فرمایا یہ اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے، کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وہی مالک تمہیں کھلاتا ہے اور اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کی بیوی، قیامت کا عذاب اور تکلیف
صرف اللہ دور کر سکتا ہے۔ حضرت جی کل قیامت والے دن میرے رب کی قدرت کا اظہار یوں بھی ہوگا، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 99 ایک بندہ دفتر لے کے آئے گا گناہوں کا، میرا رب کہے گا پڑھ اس کو، وہ سارے گناہ پڑھے گا، اللہ کہے گا میں نے سارے معاف کیے۔ بھائی مالک ہے، جنت بھی اسی کی، دوزخ بھی اسی کی، فیصلہ بھی اسی کا۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار آئیں گے، شہید آئیں گے، قاری آئیں گے، عالم آئیں گے، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اللہ قاری صاحب سے پوچھے گا ہاں جی قاری صاحب ذرا دس سنیں کی کیتا؟ یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے سارے رمضان تراویحیں سنائی، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے ساری دنیا کو پڑھا دیا۔ اللہ کہے گا کس کے لیے کیا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے کوئی نہیں کیا، اس لیے کیا تجھے دنیا قاری کا ہے، جاؤ قاری کہلا لیا، جاؤ جہنم میں پھینکو اس کو۔ عالم صاحب آئیں گے، شہید صاحب آئیں گے، سب کو اللہ جہنم میں پھینک دے۔ ادھر رحمت اتنی جوش میں ہوگی کہ جس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں اس کو جنت بھیج رہا ہے، ایک طرف غضب اتنا عروج پر ہوگا، اتنا جلال ہوگا کہ وہ جناب جتنے بھی بڑے صوفی صافی آ رہے ہیں وہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت قرآن کو جھٹلایا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جھٹلایا، انبیاء کرام کو انہوں نے کس کا نقصان کیا؟ آج اللہ کو کوئی نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ نہیں جڑتا تو کس کا نقصان کرتا ہے؟ یا قرآن کو کوئی جھٹلاتا ہے تو کس کا نقصان کرتا ہے؟ اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہو رہا، دین کا نقصان کوئی نہیں۔ 14 صدیوں سے دین اسی طرح چل رہا ہے اور قیامت کی دیواروں تک اسی طرح چلے گا۔ حضرت ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس مشین کے پرزے بن رہے ہیں، یا ہم مسلمانوں میں سے چند ان افراد کے گروہ میں سے ایک فرد بن رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اس کے احسانات میں سے کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ورنہ اللہ کو محتاج ہے ہماری نمازوں کا یا ہماری تفسیروں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کوئی محتاج نہیں، یہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہاں پر رکھ دیا ہے۔ ایک استاد جی بیان کر رہے تھے جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، ایک بندہ اٹھا اس نے خوب منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا خطیب صاحب نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا ابھی تو تم نے کہا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ تھپڑ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کہا بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں اللہ منہ کالا کس کا کر رہا ہے۔ وہ جو فعل ہونا تھا وہ تو ہوا واقعہ، لیکن منہ کس کا کالا ہوا؟ نمرود، فرعون، حامان، شداد، یہ علامتیں ہیں، یہ برائی اور کفر کی علامتیں ہیں۔ پیسہ، اقتدار، کامیابی، ہر چیز ان کے پاس تھی، اختیار تھا، کدھر گئے؟ کوئی کامیاب نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی ہو، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا مفاتیح الغیب اللہ کے پاس ہے، جتنی بھی غیب کی چابیاں وہ ساری اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے وہ ساری چابیاں قرآن میں رکھ دی۔ اور قرآن کدھر ہے؟ نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس قرآن کو دل مصطفیٰ پر نازل کر دیا۔ حضرت دنیا کا کوئی استاد پڑھائے نا تو وہ کمی رکھ سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ کہتا ہے، قرآن شاہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہی رحمان محبوب جس نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اگر اللہ نے قرآن سکھایا تو ایمان سے بتانا یار، اللہ نے آدھا سکھایا اور آدھا چھوڑ دیا، یا پھر تھوڑا تھوڑا سکھا دیا، بیچ بیچ میں سے سکھا دیا اور باقی سارا بلا دیا، کیا ہو گیا یار؟ کدھر چلے گئے؟ لوگوں کی عقل نہیں سمجھ میں آ رہی۔ او جب کائنات کی ہر شے خشک ہے، تر ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، غیب ہے، اللہ نے سب قرآن میں رکھ دیا ہے، اور قرآن کو دل مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے۔ صرف رکھا نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے پڑھا بھی دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے۔ فضل اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بتا دیا اور باقی چھپا دیا، اس کو فضل نہیں کہتے۔ عظیما فضل وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سنیا تیرے تو بہت بڑا فضل اسی کر دیتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرے کا علم میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ آج ہم نے سنا، آج 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ سنا، ان کے احوال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، سونے ہاں یہ سارے نبی ان کے اوپر تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی ہیں، اپنوں نے ہی پریشان کیا، اپنوں نے ہی دکھ دیے، سونے ہاں آپ دل شکستہ نہ ہو، سونے ہاں اللہ کی رضا چاہتے رہو۔ اور حضرت غریب کا وقت بھی گزر جانا ہے، امیر کا بھی گزر جانا ہے، اس دنیا کے اندر میرے مالک نے امیر ہو یا غریب ہو قبر دونوں کی ایک جیسی رکھی ہے،
یہ نہیں کہ امیر آدمی کی کوئی مشک و عنبر کی قبر بنتی ہے اور غریب آدمی کی کوئی ہے مٹی اور گھٹے کی بنتی ہے. بابا اس نے بھی مٹی گھٹے میں جانا اور اس نے بھی مٹی گھٹے میں جانا, دونوں نے ایک ہی مقام پر ہے. فیصلہ کل محشر والے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس دنیا میں تنگی میں رکھے, پریشانی میں رکھے, ٹینشن میں رکھے, یہ حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی, یہ بھی پوری نہیں ہو رہی, یہ بھی پوری نہیں ہو رہی, وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. اللہ چاہتا ہے اس کی آخرت سونی ہو جائے. اور جس کو آسانیاں مل جائیں, اولاد کی طرف سے بھی کمال ہو گیا, کاروبار کی طرف سے بھی کمال ہو گیا, گھر بار کی طرف سے بھی کمال ہو گیا, میاں بیوی بلے بلے کیا بات ہے, ہر پاس سوکھ کی سوکھ, وہ فکر مند ہو جائے, وہ بندہ لمحہ فکریہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے, اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوے میرے امتیو خبردار, کبھی فقر کی فاقے کی دعا نہیں کرنی. جب بھی دعا کرنی اللہ سے, یا اللہ مجھے رزق حلال وسیع عطا فرما. لیکن جب آپ نے فرمایا اللہم رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کا رزق تنگ کر دے, اتنا تنگ کر دے, ایک دن روٹی کھائیں, ایک دن بھوکے رہیں, جس دن بھوکے رہیں تیرا شکریہ ادا کریں. یہ جرت ان کی تھی. صبر, غربت, تنگی, پریشانی, یہ انہی ہی کی جرت تھی, اور انہی کا حوصلہ تھا کہ وہ برداشت کر گئے, اور شکوہ زبان پر نہیں آیا. ہم تو حضرت ایک ٹائم فاقہ کر لیں تو ہم شور مچا دیتے ہیں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بیان کر کے اپنے محبوب کو تسلی دی, محبوب کریم سنیا پریشان نہ ہو. اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے محشر میں کا ذکر فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہر ایک بندہ اکیلا اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, کوئی سفارش نہیں ہوگی. اچھا جی, یہ یاد رکھیے, یہ بات جو ہو رہی ہے, جن کو اللہ تنہا کر کے مارے گا وہ کافر ہیں, جن کو اللہ تنہا کر کے مارے گا وہ کافر ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں کو اپنے محبوب کے صدقے شفاعت عطا فرمائے گا, حضور کی شفاعت ملے گی. ٹھیک ہے نا جی. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو کہا کہ گالی مت دو, تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے, وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں. ان کو برا نہ کہو, ان کے خداؤں کو برا نہ کہو, سمجھاؤ, عقل بتاؤ. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہم نے 8ویں سپارے کی ابتدا کی. اس میں سب سے پہلے جو موضوع بیان ہوا وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, محبوب یہ ضدی لوگ ہیں, شیطان اور انسان مل کر سونے تیرے سے دشمنی کر رہے ہیں, اور اہم بے جا مطالبے کر رہے ہیں تیرے سے معجزات کے, اہم بے جا مطالبے, یہ معجزہ دکھاؤ, یہ معجزہ دکھاؤ, خدا ہمیں دکھاؤ, فرشتے ہمیں اترتے دکھاؤ. او بھائی کیوں دکھائیں؟ محبوب آپ پریشان نہ ہو, یہ سب جو ہے نا شیطان لوگ ہیں, اور شیطانوں کے ساتھ انسان بھی مل کے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. محبوب آپ فکر نہ کریں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل اور عدل کا ذکر فرمایا. جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ یہ بے ایمان نہیں کھاتے, اور جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہی تو کھانی چاہیے. اکثر لوگ نا جی وہ کہتے ہیں جی یہ ختم درود کا کھانا یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. بھئی حرام کیوں ہو گیا؟ قاری صاحب نے کوئی گیتا پڑھی ہے, اس کے بعد کوئی گرنتھ پڑھا ہے, یا بائبل پڑھی ہے؟ وہ بابا قرآن پڑھا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے روٹی کھا لیتا ہے تو اگر پوری سورت پڑھ لی جائے یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے تو اس میں حرام والی بات کون سی ہے؟ اور پھر بندہ توفیق جو بندہ وہ پڑھنے کے بعد دعا کر لے, یا اللہ جو ہم نے یہ کلام پڑھا ہے, جو طعام ہے, یا اللہ ہم بزرگوں کو ایصال کر رہے ہیں, اس میں کون سی حرام چیز ہے؟ لہٰذا یہ ہمیں اپنی طرف سے پیمانے مقرر نہیں کرنے چاہیے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے, حلال کھانا حلال ہے. اللہ کا نام لیا جائے وہ بابرکت تو ہو سکتا ہے, کبھی وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہدایت ملتی ہے. اور کبھی اللہ سے عدل نہیں مانگنا, کبھی اللہ سے عدل نہیں مانگنا. عدل جو ہے وہ تنگی اور گھٹن پیدا کرتا ہے. عدل پھر اس وقت آتا ہے ہر ایک مخلوق اس خالق کی تخلیق ہے, جس کے ساتھ زیادتی کرو گے پھر عدل کے ساتھ اس کے, تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے فضل مانگو,
اللہ سے فضل مانگو، یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں کرم فرما، فضل فرما، اور مالک ہماری جو غلطیاں ہیں جو ہم سے جان بوجھ کے نہیں ہوئیں، غلطی سے ہو گئیں، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہم غلط کر بیٹھے، مالک تو مہربانی فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ انسانی فوائد کے لیے میں نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، ایک بار برداری والے اور ایک ذبح کیے جانے والے۔ ذبح کیے جانے والوں میں 8 قسم کے جانور حلال ہیں، 4 نر اور 4 مادہ، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، نر ہو یا مادہ یہ سارے حلال ہیں۔ چوپایوں میں اور کھیتی میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکائے باطل معبود کا حصہ علیحدہ قرار دیتے اور شرکا کا حصہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کو دیتے۔ کافر کیا کرتے؟ اپنا حصہ بھی رکھتے، کھیتی باڑی کرتے، اے ساڈے بتوں دا حصہ ہے، اے اللہ دا حصہ ہے، اے ساڈا حصہ، تو جو بتوں کا حصہ وہ کسی کو نہیں دیتے، وہ بتوں کو دے دیتے۔ جو اللہ کے نام پہ مقرر کرتے وہ بھی خود کھا جاتے، ہن اللہ نے تو لینا کوئی نہیں، چلو آپ پہ ہی کھا جاؤ۔ ہاں جی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ذکر فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریکوں کے نام پر قتل کرنا، چڑھاوے کے طور پر یا بیٹی کے آر کے طور پر قتل کرنا حرام ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی، اور یہ میں کہتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے یہ بات ختم ہو گئی ہونی ہے، لیکن آج بھی لوگ بتوں کے اوپر نر بلی دیتے ہیں، انسانی قربانیاں دیتے ہیں آج بھی۔ سن 2024 کے اندر ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، یہ فری میسنز والوں نے انسانی قربانی دی اور وہ باقاعدہ پوری ویڈیو لیک ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بچیوں کے نام پر تم زندہ درگور کر رہے ہو ان کو، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو، وہ انسانی جان ہے، انسانوں کو قتل کر رہے ہو۔ یہاں پاکستان میں ایک بڑا نام آیا تھا اور یہ بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے بچیوں کی قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے بچیوں، کالے جادو کرنے والی ایک پکڑی گئی تھی، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے بتایا کہ اس نے 12 کے 13 بچیوں کو ذبح کر کے اس کے خون سے اس نے جو ہے وہ جادو وادو کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی صداقت پر قربان جائیں، صدیاں گزر گئیں، قرآن کی یہ آیت نہیں بدلی۔ آج بھی یہ لوگ اپنے معبود جو ہے وہ باطل معبود جو ہیں ان کے اوپر انسانی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سخت حرام ہے، عورت کے نام پر بچیوں کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو، یہ سخت حرام۔ اور کفار کو پھر چوپایوں کی اقسام اللہ نے بیان کی، ایک ان کے پیشواؤں کے لیے، دوسرے جن پر سواری ممنوع ہے، تیسرے جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ سارے کافروں کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ 3 قسم کے جانور بناتے ہیں، اس کی میں نے کل تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دی تھی۔ چوپائے کے بچے کا کھانا عورتوں پر حرام سمجھتے، تاہم وہ اگر بچہ مرد ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے، یہ بھی بالکل حرام ہے، یہ بھی کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان والوں پر مردار، خون، خنزیر اور ذبح کے وقت غیر اللہ کے نام اور جانور حرام ہیں، اضطراری کیفیت میں جائز ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز کب ہوں گی؟ جب انسان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو شراب ہے، کھانے کو سور ہے، تو پھر کتنا کرے؟ اتنا جس سے جان بچ جائے۔ ویسے اب آج ایسا موقع نہیں آتا، آج موقع الحمدللہ پوری دنیا میں حلال چیزیں موجود ہیں پوری دنیا کی، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے اگر اضطراری کیفیت آ جائے، ایسی کوئی کیفیت میں بندہ پھنس جائے، حلال ہے ہی کوئی نہیں، پانی کا ایک قطرہ پینے کو کوئی نہیں، تو شراب پینے کو ہے، کھانے کو سور ہے، تو پھر اتنا جتنا تیری جان بچ جائے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بس ایک باری چسکی لے تو جان دو جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 10 حرام عملوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا حرام ہے، اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی حرام ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے یہ جو ہمارے فون ہیں، یہ ٹک ٹاک ہے، یہ فیس بک ہے، یہ ریلز ہیں، سراسر بے حیائی اور بے شرمی، اور اسی کو پھر وہ کہتے ہیں فیملی ولاگنگ کے نام پر وہ گھر کی عزتوں کو انہوں نے نیلام کر دی۔ اللہ معاف کرے، پہلے چکلے پہ لوگ جاتے تھے، ہیرا منڈی جاتے تھے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آج تو بابا گھر گھر میں چکلا کھلا پڑا، آج گھر گھر کے اندر جو ہے نا بے حیائی اور بے شرمی کھلی۔ یہ سخت حرام ہے، یہ سخت حرام، اس کی کمائی بھی حرام ہے،
یہ نہ صرف یہ حرام ہے بلکہ اس کی کمائی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام بیان فرمائی۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے، منصفانہ بات نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، عہد خداوندی کا توڑنا، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک عہد ہے، وعدہ ہے، جو ہم توڑیں گے تو یہ حرام کام کے ارتکاب کریں گے، صراط مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی، ہاں جی، ورنہ ھذا صراطی، بے شک یہ میرا راستہ ہے، اس سے روگردانی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ آخر میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تم زمین میں نائب ہو اور تمہارے درجوں کے اعتبار سے تمہاری آزمائش ہوگی، بھائی جس کو جتنا دیا گیا نا اس سے اتنی آزمائش ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا اختیار عطا فرمایا ہے میرا مالک اس کو اتنی ہی آزمائش میں ڈالے گا، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول میرے ذہن میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا، جس کی جتنی بڑی ذمہ داریاں اس سے سوال بھی اتنا بڑا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام